السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آر شو، اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام شہزادی کمل۔ جاوید ملک صاحب، نسا ٹاور کے گرائے جانے کا حکم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے دنوں سے یہ موضوع جو ہے چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے۔ متاثرین جو ہیں، جو وہاں پہ رہنے والے ہیں، وہ پہلے تو خالی نہیں کر رہے تھے، ابھی بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے ان کے گھر ٹوٹ جائیں، لیکن سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ جی یہ قبضہ کیا گیا ہے، غیر قانونی ہے، اس کو گرانا پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں وہ لوگ جن کا گھر ہے، آشیانہ ہے، ساری زندگی کی کمائی ہے، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں اور یہاں پر گھر توڑے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے ایسی صورتحال میں لوگوں کا اعتماد حکومت پر اور ان بلڈرز پر کیسے بحال ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم آف کورس ایک فیصلہ ہے جو کہ سپریم کورٹ کا ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، اور ہم سب اس کیس کا، اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں، ہم لاگو ہے قانون اور آئین کے مطابق، تو اس فیصلے کو تو ہم پوری طرح سے احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو ڈسکشن جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ یہاں پہ اصل میں 3 مختلف زاویے ہیں اس چیز کو پرکھنے کے۔ ایک تو وہ ہے، وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ آپ نے جس طرح صحیح سے کہا کہ وہاں کے مکینوں کا، وہاں کے رہائشوں کا، جو کہ میرے خیال میں، بلکہ سب کے خیال میں، ایک انوسینٹ پارٹی ہے، جو کہ ان کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی انویسٹرز بھی ہوں، لیکن اکثر جو اس کی تعداد ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنا آشیانہ بنانے کی ایک کاوش کی، اور آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کئیوں کی جمع پونجی ہے، کئیوں نے شاید قرض لیا ہو، کئیوں نے اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں سے مدد لے کر اپنے جوڑ کے پیسے جو ہے وہ پوری زندگی کی محنت کے بعد ایک گھر بنانے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر بنائے۔ بالکل۔ تو انہوں نے یہ ٹاور کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنا اپارٹمنٹ یا فلیٹ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو شخص تھا جس نے یہ اپارٹمنٹ لیا یا فلیٹ لیا، اس کے سامنے جو حکومت کے ادارے تھے جنہوں نے اس کو لائسنس دینا تھا، اس کے سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے ہمارے پاس لائسنس بھی ہے، ہمارے پاس پرمیشن بھی ہے، ہمارا بالکل قانونی طور پر جو تمام جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم یہ ٹاور بنا رہے ہیں۔ اور پھر وہ ٹاور کافی عرصے تک بنتا رہا، بننے کے بعد اس میں لوگ رہائش پذیر ہوئے۔ اب اس تمام عرصے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ یہ غالباً غیر قانونی تھا، یہ اس کو بے ضبط کیا تھی، اور اس کے نتیجے میں فیصلہ کیا گیا۔ لیکن جو لوگ افیکٹڈ ہیں وہ تو وہ مکین ہیں جو وہاں رہتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے وہاں وہ پروجیکٹ لانچ کیا، یا میں نہیں جانتا اس کے فیکٹس کے وہ کون لوگ تھے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے بالعموم یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پروفٹ کمایا ہوگا، ان کا بزنس ہوگا یہ۔ بالکل۔ تو اگر کوئی بزنس مین جس نے یہ ٹاور بنایا یا کسی گروپ نے یہ ٹاور بنایا، ان کو تو فائدہ ہوا، انہوں نے تو اپنی بینیفٹ اٹھائی، وہاں سے پروفٹ کمایا، لیکن جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کو وہاں کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا، کیونکہ وہ تو ٹرسٹ کر رہے تھے ان ڈاکیومنٹس کے اوپر جو ان کو دکھائے گئے۔ تو یہ جنم لیتا ہے اس وائڈر ڈیبیٹ کے اوپر کہ ہمارے ملک میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ یہاں پہ قبضہ مافیا ہیں، لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے، لینڈ مافیاز ہیں۔ کبھی ہم سنتے ہیں کوئی ایسی ٹرمینالوجیز جو سن کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ہنسیں یا روئیں، یعنی چائنا کٹنگ۔ مجھے بتایا گیا کہ چائنا کٹنگ ایک ٹرمینالوجی ہے۔ اب میں اس کے اوپر سوچتا رہا کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ بھی ایک کچھ ہمارے شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 زمینیں جہاں پہ آپس میں مل رہی ہوتی ہیں تو اس میں جو تھوڑا سا علاقہ ہوتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ چائنا، مطلب چائنا کا نام وہاں پہ لگا دیا انہوں نے، یہ ایسی ٹرمینالوجی بنا دی، لیکن یہ بیسکلی لینڈ گریبنگ کہہ لیں اس کو، قبضہ مافیا کہہ رہے ہیں، لینڈ گریبرز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ غیر قانونی طور کے اوپر اس زمین کو ہتھیا لیتے ہیں جو کہ ان کا حق نہیں ہوتا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جینوئن اور لیجیٹمیٹ بلڈرز ہیں، جو کہ تمام تر قانونی لوازمات پوری کرنے کے بعد اپنا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں، ان کو بھی اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان کے پروجیکٹس میں بھی اعتماد کھو بیٹھتے ہیں عوام، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سرٹیفکیٹ، بلڈنگ پرمیشن، یا جو کوئی ہماری حکومت سندھ کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے کہ اگر ہم اسلام آباد میں چلے جائیں تو وہاں پہ CDA ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اگر آپ لاہور چلے جائیں تو وہاں پہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے،
اور یہاں پہ KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو یہی وہ ادارے ہیں جو کہ قانونی طور کے اوپر بھی اور آئینی تحفظ بھی ان کو حاصل ہے. یعنی یہ قانون کے تحت بنے ہیں یہ ادارے, اور ان کے دے آر بیسیکلی اتھارٹیز. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ محض ایک ادارہ, اتھارٹی ہے. ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سٹی پلاننگ کریں, سٹی کے اندر بلڈنگ پرمٹس بنائیں, وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لائسنس کریں. تو اب ہمارے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کا ادارہ جو کہ اتھارٹی ہے, اتھارٹی کا مطلب ہے کہ حکومت کا منظور شدہ ایک ایسی اتھارٹی ہے, جس طرح سے ایک یونیورسٹی آپ کو ڈگری دیتی ہے, اسی طرح یہ زمین کا سرٹیفکیٹ آپ کو دیتے ہیں کہ یہ زمین قانونی طور پر حاصل کی گئی ہے. کل اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں اور وہاں پڑھیں اور آپ کو پتا چلے کہ بھئی یہ یونیورسٹی جو ہے یہ جعلی نکلی, یا ڈگری آپ کی جعلی نکلی, آپ نے تو اس ڈگری اس یونیورسٹی میں اس لیے تعلیم حاصل کی ہوگی نا کہ آپ نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یا HEC جو ہے اس نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوگا اس کو کہ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ قانونی طور پر ڈگریز گرانٹ کر سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہماری جو KDA ہے یا LDA CDA ہے, یہ ایک لائسنس جاری کرتی ہیں, ایک پرمیشن جاری کرتی ہیں, اور اس پرمیشن کو جاری کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ انہوں نے اگر اس کا پرمیشن دی تھی تو پھر یہ کیسے ہوا کہ irregularities یہاں پیدا ہو گئی, کیونکہ دیکھنے والوں نے یہیں پر آ رہی ہے نا کہ اس سرٹیفکیٹ پر یقین کیا. بالکل اسی سرٹیفکیٹ پہ کیا, اور اگر یہ غیر قانونی تھی تو تجوری ہائٹس ہو جائے یا نزلہ ٹاور ہو جائے, یہ ایک دن میں 2 دن میں تو خود سے وجود پذیر نہیں ہوئے نا. جن کو گرانے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے اسے بنانے میں بھی تو اتنا ٹائم لگا ہوگا. اس وقت کہاں تھے یہ لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی گرا دیا جائے, اور گرا دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا حکم ہے, ہم اسے چیلنج نہیں کر سکتے, لیکن جب یہ عمارتیں اس طرح کی بن رہی ہوتی ہیں, جب قبضہ ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے یہی تو سوال ہے جو کہ ایک عام شخص کرتا ہے, جو کہ قانونی داؤ پیچ نہیں سمجھتا. ایک عام ہم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہر جو شہری ہے وہ قانون کا طالب علم ہو, اس کو آئین کا پتہ ہو. مطلب عام لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے بھی شاید نہ ہوتے ہوں. تو اسی لیے ہمارے ملک کے قانون اور آئین کے تحت ادارے بنائے جاتے ہیں کہ وہ ادارے اس لیے بنتے ہیں کہ وہ تحفظ فراہم کریں اپنے شہریوں کے حقوق کا. اور اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ جو سندھ کی حکومت ہے اس کا یہ فرض ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر ان مکینوں کے اور رہائشیوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا گیا ہے کہ ان کو کمپنسیشن دی جائے. تو اب کمپنسیشن دینے والے وہی ادارے ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان کو پرمٹ دیا تھا اس ٹاور کو. سر ہمارے یہاں اعلان ہو جاتے ہیں, دعوے ہو جاتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ کلچر بن چکا ہے کہ لینڈ گریبنگ کا, یہ مختلف ہمارے ملک کے شہروں میں ہمیں پتہ چلتا ہے. بالخصوص اگر ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ اکثر ہم سے جب ملتے ہیں تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں, پیسہ کمایا ہوتا ہے, انہیں دنیا بھر میں رہ کے اپنا پیسہ کماتے ہیں, لیکن دل میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں وہ گھر لے لیں اپنے لیے, اپنی بہن بھائیوں کے لیے, یا اپنی والدہ یا والد کے لیے. تو وہاں وہ زمین لیتے ہیں, اس کے بعد وہ بنانا شروع کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں, نہیں آ سکتے, یا اس ٹائم سکیل پہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے. تو وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کسی نے قبضہ کر لیا. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ قانون سازی بھی کی گئی ہے اور اس طرح کے قوانین بنائے گئے ہیں جو کہ تحفظ فراہم کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو, آج ہم نے اس نسلہ ٹاور کے معاملے نے اس ڈیبیٹ کو جو منظر عام پر لے کر آیا ہے, یہ ڈیبیٹ دراصل کہیں نہ کہیں ہمیشہ رہتا ہے, لیکن اتنے زیادہ فوکس میں آ گیا ہے. چلے سر, بن گئی, سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا جی گرا دیا جائے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جی کبھی اس کو بم سے گرا رہے ہیں, کبھی اس کو زمین بوس کر رہے ہیں, کبھی وہاں پہ 200 مزدور لے کر گئے, اور پھر کمشنر کراچی پر کل عدالت میں جو جج صاحب تھے ان پر برہمی کا بھی اظہار کیا اور کہا جی کہ پورے شہر کی مشینری لے جاؤ اور 200 کی جگہ 400 لوگوں کو لے کر جاؤ اور گراؤ. تو اس میں بھی ان معاملات پہ دیکھیے یہ تو وہ ہے جو کہ گراؤنڈ کی چیزیں ہیں, لیکن سر اس میں بھی کہیں نہ کہیں سیاست آ رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بھی بات کی, ان سے کہا کہ اس میں سیاست نہیں کی جائے گی. تو کہیں نہ کہیں سیاست ہے نہیں اس میں. دیکھیے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو تمام باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں یہ نیوز میں رپورٹ ہو رہی ہیں, سب اس کو جانتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیبیٹ جس نے جنم لیا ہے کہ ہمارے ہاں جو لینڈ
سے ریلیٹڈ قوانین ہیں جو کہ ہماری اتھارٹیز کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ وہ لائسنسنگ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پرمیشن دے اور اس کے بعد بلڈرز وہاں پہ پروجیکٹس بنائیں اور لوگ اس کو خریدیں. یہ ایک چین ہے. پہلے ایک زمین ہے جو آف کورس حکومت کی ہوتی ہے, ریاست کی ہوتی ہے, اور ریاست اس کے ایک قانون سازی کے ذریعے اس کو الاٹ کرتی ہے ان لوگوں کو جو کہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور ڈیولپ کرنے کے بعد وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. اگر آپ اس طرح کا جو پروسیس ہے اس پروسیس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیں گے تو پھر کل کون سا بلڈر آئے گا جو آ کے یہاں پہ کام کرے گا. تو یہ دوسری جو اس کا پہلو ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انویسٹر کانفیڈنس. دیکھیے ہم اس وقت اپنے ملک میں مہنگائی کے ہمارے جو عوام ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس سیلریز اتنی نہیں ہیں کہ وہ اپنی خرچوں کو افورڈ کر سکیں. اب اس صورتحال میں ان کو اگر کوئی جمع پونجی کر کے اپنا گھر لیتا ہے تو اس کو یہ انسیکیورٹی ہو جائے کہ کل خدا نہ خواستہ یہ گھر یا یہ پروجیکٹ یا یہ سوسائٹی ہی کل عدم ہو جائے گی, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص کے پاس کیا رہے گا. ہم کہتے آئے ہیں روٹی, کپڑا اور مکان. یہ تو ایک بنیادی, ہم یہ نہیں کہتے کہ چلیں یہ پیپلز پارٹی کا سلوگن ہوگا, سر یہ بنیادی ہر انسان کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روٹی, اس کا کپڑا اور اس کا مکان, اس کی بنیادی جو ضروریات ہیں یہ پوری ہوں. اسی لیے لوگ جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں, ذریعہ معاش بناتے ہیں, اپنے گھر میں پیسے کما کے جاتے ہیں, گھر کھانا کپڑے پہنتے ہیں اور گھر لیتے ہیں. یہ ایک عام انسان کی زندگی کے اندر 3 اہم چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ مہنگائی نے اس کے کھانے اور کپڑوں کے اوپر تو آلریڈی ہی جلغار کر چکی ہے. جو لوگ یعنی کچھ کہنے والے نے یہ بھی کہا تھا کہ 3 کی جگہ 2 دفعہ کھانا کھا لیا کریں. بالکل. اب ان کے آشیانہ جو گھر تھا اس کو بھی اگر سوالیہ نشان کے نیچے لے آئیں تو یہ ہمارے عوام کدھر جائیں گے. دیکھیے جو پروفیٹیئرز ہیں, جو کہ سرمایہ دار ہیں, جو کہ پروجیکٹ بنا کے پیسے بناتے ہیں, ان کو تو ہم چلیں ان کو قانون کے مطابق جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. لیکن میری جو تشویش کی وجہ ہے وہ ہمارے عام لوگ ہیں, ہمارے کنزیومرز ہیں, آپ جیسے اور میرے جیسے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں کوئی اتنا قانون کے داؤ پیچ نہیں جانتے. ہم ایک رزق حلال کماتے ہیں, پھر اس کے ذریعے اپنا گھر کا معاملہ چلاتے ہیں, اور کچھ پیسے بچ جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ہم ایک گھر خرید لیں یا ایک فلیٹ خرید لیں جہاں پہ ہم اپنے سر کو ڈھانپ سکیں. تو یہ جو ایک عام انسان کی زندگی سے منسلک چیزیں ہیں ان کو فراہم کرنا تو ریاست مدینہ کی بنیادی ذمہ داری ہے. خان صاحب کے لیے بھی یہ سوال ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ یہ سوچیں کہ ان کے دور حکومت میں یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہم اس فیصلے پہ تنقید کرنے کی تو ہماری جرت نہیں ہے, لیکن میں اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا. یعنی کہیں نہ کہیں بے ضابطگی ہوئی, جس بے ضابطگی کو جو ہے وہ چھپایا گیا اور پھر یہ لائسنسز دیے گئے. ہم اس ساری چیز کے اوپر ڈیبیٹ کرنے سے پہلے یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک واقعہ ہے, یہ صرف ایک واقعہ ہے. میں آپ کو اس طرح کے 20 واقعے بتا سکتا ہوں جہاں پہ ناجائز قبضے کی جگہ کے اوپر پروجیکٹس اناؤنس کیے گئے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے معتبر اداروں کی طرف سے, میں اکثر آپ کو پتا ہے کہ مجھے موقع ملا کچھ عرصہ جو ہے وہ ملک کی خدمت کرنے کا بحیثیت سفیر, تو میرے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے ان میں سے کئی ایسے بھی تھے اوورسیز رہنے والے پاکستانی جنہوں نے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کی, اور جب وہ وہاں گئے دیکھنے کے لیے کہ بھئی وہ کہاں ہے پلاٹ, تو ان کو کہا گیا جی دیکھیں ابھی تو وہ لینڈ ہی ڈیولپ نہیں ہوا. یعنی وہ شخص 3-4 سال کے بعد گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہاں وہاں ایک جگہ ہے اس کو ہم اب ڈیولپ کریں گے اور پھر 3 سال اور لگیں گے. یعنی وہ شخص جب بوڑھا ہو جائے گا اس وقت اس کو وہ پلاٹ الاٹ کیا جائے گا جو اس نے خریدا تھا. مطلب حیران کن, بلکہ میں کہوں کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ انسان کی ایموشنز کے ساتھ, یعنی ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک گھر ہو, اور اس کے گھر کو فراہم کرنا, اس کے اس ایموشن کے ساتھ جو لوگ کھیلتے ہیں اور اس کو پھر اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بحیثیت قوم سوچنے کا. اور حکومت کے حوالے سے جب ہم بات کریں, اب جو حکومت ہماری ہے یہاں پہ سندھ کی حکومت ہے, لیکن جیسے بھی کوئی بھی کسی صوبے کی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, بہرحال یہ ذمہ داری انہی کی ہے کہ وہ جو ہے ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں کہ مستقبل میں کبھی بھی اس طرح سے نہ ہو کہ آپ کسی ایسے پروجیکٹ کو الاٹمنٹ یعنی لائسنس آف بلڈنگ لائسنس ایشو کر دیں
کہ وہ پروجیکٹ اناؤنس کر دیں اور بیچ دیں اپنے، اور لوگ آ کے وہاں پہ رہنا شروع ہو جائیں، اس کے بعد پتہ چلے کہ یہاں پہ کچھ جو ہے بے ضابطگی ہوئی تھی. دوسری چیز جو یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں لوگ انویسٹ کریں، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ سرمایہ کاری کریں. اس قسم کے حالات میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ آپ یہاں پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنا کر اور اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے آپ ووٹ دے کر اور ان کے لیے روشن گھر سکیمز لانچ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کی گئی ہیں، لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو کیا میسج جائے گا آپ کے ملک کے بارے میں کہ دیکھیں یہاں لوگوں کے چھت بھی محفوظ نہیں ہے. تو ہم بصد احترام تمام جو بلڈنگ کی اتھارٹیز کے ادارے ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں ان سے یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، مستقبل میں خدا را عوام کے جذبات سے اس طرح نہ کھیلیے گا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قانونی طور پر بالکل اس کی جواز ہے. وہ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جو بے ضابطگی ہے اس کو ختم کریں آپ. لیکن بے ضابطگی ہوئی کیوں؟ یہ ذمہ داری سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ تو ان اداروں کی ہے جنہوں نے یہ لائسنسز ایشو کیے، اس حکومتی اہلکاروں کی ہے جنہوں نے ان لوگوں کو بلڈنگ پرمٹس دیے اور یہ گھر بنے. اب حکومت سندھ کیونکہ یہاں پہ موضوع بحث ہے، میں دیکھ رہا تھا ان کے جو وزراء ہیں وہ آ کے اس کو، جب ہم نے دیکھا کہ وہ عوام نکلے احتجاج کرنے کے لیے تو ان پر لاٹھی برسادی کی پولیس کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کے نالج میں شاید نہ ہوا ہو کہ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کا آرڈر دیں گے کہ عوام کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا جائے، کیونکہ وہ تو بے نظیر بھٹو کے فالوور ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی کو فالو کرتے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی تو ہے ہی، پیپلز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا؟ پیپلز مینز عوام. جو عوام کی پارٹی ہے وہ تو کبھی بھی لاٹھی چارج کا جو حکم نہیں دے سکتی میرے خیال میں. تو یقیناً جو چیف منسٹر صاحب کے نالج میں نہیں ہوا ہوگا، لیکن اگر ہماری آواز ان تک پہنچ سکے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو آپ ضرور سرزنش کریں، ان سے پوچھیں کہ جو عوام احتجاج کر رہے ہیں ان کو لاٹھی چارج کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ٹیچنگز تو یہ نہیں تھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تو یہ ٹیچنگز نہیں تھی. ہاں جہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کو آپ مورد الزام بھی ٹھہرائیں، ان کو قرار واقعی سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن عوام اور مکین اور رہائشی جو وہاں رہتے ہیں جو اس وقت بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے حقوق جو ہیں اس کا تحفظ کرنا آپ کی ویسے بھی بحیثیت حکومت ذمہ داری ہے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو لکھا ہوا گیا ہے کہ ان کی جو حقوق ہے ان کا تحفظ کیا جائے. بالکل تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہوگا، اور حکومت سے بھی یہی امید اب بھی کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں ایسی کوئی چیز نہ لاگو کی جائے یا ایسی بے ضابطگیوں کا خیال رکھا جائے کہ جس سے عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہو، نہ کہ انہیں مایوس کیا جائے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین دیکھتے رہیے دی نیوز آور شو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیوز آور شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب، اس وقت اگر سیاست کی بات کی جائے تو ایک آڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور بڑا اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، اور توہین عدالت کی بھی اس پر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے حتیٰ کہ عزت پر بات ہو رہی ہے. مبینہ طور پر جو سابق چیف جسٹس کی آڈیو کلپ سامنے آئی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو اس میں جعلی ہے اصلی ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی فرانسک ادارے سے اس کی تصدیق کرائی گئی ہے، 2 ماہ پہلے ہی تصدیق ہوئی ہے، لیکن ادھر حکومتی جو عہدیداران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ جعلی ویڈیو بنانے کے ماہر ہیں. جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے اس طرح کی وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کر دیتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو آڈیو کے حوالے سے؟ دیکھیے اب آڈیو تو میرے خیال میں تھینکس ٹو دا سوشل میڈیا میرے خیال میں پاکستان میں کوئی شخص ایسا ہوگا جس نے نہیں سنی ہوگی. ہر کسی نے سن لی ہے. اور اس کے بعد وہ ریسرچ جو کہ سما ٹی وی پہ چلی وہ بھی سب لوگوں نے سن لی ہوگی، کہ جس میں یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی ادھر ادھر سے توڑ پھوڑ کے اس کو جوڑا گیا ہے. لیکن بہرحال اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر رہے ہیں احمد درانی صاحب. احمد درانی صاحب سے ہماری ملاقات بھی رہی جب وہ پاکستان میں ہوتے تھے. مطلب ایک ریپیوٹڈ جرنلسٹ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ
فورینزک ادارے سے اس کی جو ہے وہ فورینزک ٹیسٹ کروایا ہے آڈیو کی سوٹیبلٹی کا. لیکن وہ سوالیہ نشان جو پیدا ہوئے ہیں سما ٹی وی کی رپورٹنگ کے بعد, بلکہ ہم یہ سب جانتے ہیں نا کہ سما ٹی وی کے اس وقت جو خیر ہم کچھ اور بات کر لیتے ہیں. بہرحال یہ جو ٹاپک زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے لیے ایک ادارہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, یعنی پی ایم ایل این, یہ مطلب اس کا تو جو بیانیہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو جو سزائیں دلوائی گئی ہیں وہ دلوائی گئی ہیں یعنی ناجائز طور پر, اس بیانیے کو ظاہری طور پر تو اس سے بینیفٹ ملتا ہے کیونکہ ان کے جو ووٹرز ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, جن کو اکثر وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ اچھی بلی چلتی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا. یہ جو نیریٹو ہے جو کہ نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں اور ان کے جو ورکرز ہیں ان میں پوری طرح سے ایکسیپٹڈ نیریٹو ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گی کسی بھی نون لیگ کے ورکر سے بات کریں گی تو وہ یہ نہیں کہیں گے آپ کو کہ ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے کرپشن کی ہے یا انہوں نے کوئی نااہلی کی ہے. وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. یہ نون لیگ کی ورکر جو سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس وقت سٹریٹ پہ یہ ہے. بدستور اس کے, بجز اس کے کہ حکومت کی پوری مشینری اور بھی میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے صحافی کا ایک پورا گروپ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا آیا ہے اس نیریٹو کا کہ نہیں نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں, شہباز شریف صاحب ٹیٹیز بھجواتے ہیں, جو مریم صاحبہ ہیں وہ ایسی ہیں ویسی ہیں. اس تمام ایفرٹ کے باوجود اگر آپ گراس روٹ کے اوپر نون لیگ کے ورکر کے پاس چلی جائیں گی تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ نیریٹو کی جو بیٹل ہے یہ نون لیگ جیت رہی ہے. یہ اس میں ابھی تک ناکامی نہیں ہوئی ان کو. یہ جو مبینہ طور پر آڈیو جو آئی ہے اور اس کے بعد آنے والی جو ریسرچ جو کر کے پیش کی سما ٹی وی نے, اس کے بعد سوالیہ نشان تو جنم لے رہے ہیں. اب اس میری ذاتی رائے میں کہ نون لیگ کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور دوسری جتنی بھی اس سے منسلک شخصیات ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس ٹیپ کا ایک انڈیپینڈنٹ دوبارہ آڈٹ کروایا جائے. یہ فورینزک جو بھی اس کا ہوتا ہے, آڈیو فورینزکس کہتے ہیں یا آڈیو آڈٹس کہتے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹلی دوبارہ کروا لیں اور یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ویدر یہ جو آڈیو ہے یہ واقعی کسی فون کال کے ذریعے بات کی گئی ہے یا اس میں کوئی ڈاکٹرنگ کی گئی ہے. یہ نون لیگ کے لیے بھی بہتر ہے کہ ان کا نیریٹو مزید مستحکم ہو جائے گا. اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے یا کوئی اور جو بھی اس سے منسلک اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا خود ثاقب نثار صاحب جو کہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھیں. اگر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف یہ سازش کی گئی ہے, میری آواز نہیں ہے, میری آواز کو ڈاکٹر کیا گیا, تو سب سے پہلے تو میرا فرض ہے نا کہ میں اس کی آڈٹ کروا کے آپ کے سامنے رکھ دوں. اور اگر آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے, یہ آپ کی ہی ہے, تو آپ کا بھی انٹرسٹ اسی میں ہونا چاہیے کہ آپ پروو کریں اپنے پوائنٹ کو, اور ہم دونوں یہ اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ آئیے ہم ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے سامنے چلتے ہیں, وہاں پہ اس کی فورینزک رپورٹ بنتی ہے اور جو بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرف بات نہیں کر رہا, وہ اپنے موقف پہ قائم ہے. جو صحافی ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ کی ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہیں, ثاقب نثار صاحب اپنے موقف پر قائم ہیں. معذرت چاہتا ہوں. جو پریس کانفرنس کی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بالکل اپنا موقف سامنے رکھ دیا, عوام کے سامنے بھی, میڈیا کے سامنے بھی, ملک کے سامنے بھی. اور اس کے بعد کچھ توہین عدالت کی جب بات کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ اسلام آباد میں میرے خیال میں فیصلہ کیا کہ جو افراد جو ہیں, دیکھیے حد کے عزت, میں کیونکہ قانونی ماہر تو نہیں ہوں لیکن کامن سینس کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ جہاں تک میں سمجھا ہوں حد کے عزت یا کنٹیمپٹ آف کورٹ, سوری ناٹ حد کے عزت, کنٹیمپٹ آف کورٹ اس صورت میں ہوتا ہے جب ایک کورٹ کا کنٹیمپٹ کیا جائے
یعنی اگر خدا نہ خواستہ ایک کورٹ کے اوپر یعنی حاضر جو جج بیٹھے ہیں یا کو ان کے حکم عدولی کی جائے تو اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنٹیمپٹ ہے. لیکن جو شخص اب اس ادارے سے منسلک نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ایک دفعہ سے پھر جو موقف ہے وہ سامنے ہو گیا ہے کہ دیکھیے جو اداروں کے اندر حاضر سروس لوگ ہیں ان کا ایک اپنا نوعیت کا یعنی رول ہے اور جو آپ اپنی سروس سے ہٹنے کے بعد جو بات کرتے ہیں وہ آپ کی انفرادی حیثیت میں کی جاتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک ادارے سے منسلک رہا ہے تو پوری زندگی وہ ادارہ جو ہے وہ اس کے موقف کے ساتھ کھڑا رہے. بیکاز یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی اداروں سے ہٹنے کے بعد وہ اپنی موقف کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو آئی تھنک جو فیصلہ آیا ہے وہ بالکل سر رانا شمیم صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نون لیگ کے جو ہے بندے تھے, نون لیگ کی طرف سے ان کو جو ہے گلگت بلتستان میں جج مقرر کیا گیا تھا, اپنی مرضی کے ایفیڈیوٹ بنائے گئے تھے. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ جی یہ جو چیف جج گلگت بلتستان والی جو ایفیڈیوٹ ہے وہ ایک کیونکہ مختلف ٹاپک ہے, یہ تو کیونکہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. آڈیو کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بہتر ہوگا کہ اس کا ایک دفعہ سے دوبارہ آڈٹ ہو جائے. اب آپ کا جو سوال ہے چیف جج آف گلگت بلتستان, وہ بھی سابق چیف جج ہیں, چیف جج شمیم صاحب, غالباً رانا شمیم صاحب والے سے جو ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کا نام لیا ہے. اب دیکھیں ایک طرف دونوں سابق ہیں, ایک جو ہیں گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں, چیف جسٹس کہتے ہیں آپ ان کو, یا چیف جج ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کا کیونکہ کلچر اس طرح سے ہے, اور ایک طرف آپ کے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں. دونوں معتبر لوگ ہیں, دونوں معتبر ججز ہیں, دونوں معتبر بات کر رہے ہیں. ہم دونوں کی اگر احترام کرتے ہیں تو اس کے باوجود یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک شخص یہ ایک چیز کہہ رہا ہے, دوسرا اس کو ڈرائی کر رہا ہے, دونوں میں سے ایک تو غلط کہہ رہا ہے نا. بالکل یہ تو نہیں ممکن کہ دونوں سچ کہہ رہے ہوں. تو اب دونوں میں سے ایک جو بھی غلط کہہ رہا ہے, یا چیف جج صاحب قابل احترام اس کو غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, یا جی ثاقب نثار صاحب قابل احترام جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اس کا بھی تبھی ممکن ہے کہ کوئی یعنی ججز ہوں یا کوئی کورٹ سو موٹو لے لے, یا کوئی بھی ایسا فورم ترتیب دیا جائے, کوئی جوڈیشل کمیشن ہو جائے, کوئی ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جو کہ ان تمام چیزوں کو اینالائز کرے اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرے. بیکاز عدلیہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہی ہمارے ملک میں انڈیپینڈنٹ رہنی چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کا ایک سب سے 3 ستون ہیں ہماری ریاست کے, عدلیہ, پارلیمان اور ایگزیکٹو, اور یہ تینوں کے درمیان انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے. اور ہماری عدلیہ تو ایک طرح سے واچ کر رہی ہوتی ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے اوپر جو ایک رول ہے عدلیہ کا, وہ ایک سپرویژن کا رول ہے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہیں وہ ہر وقت جو ہیں ہر پاکستانی کا اعتماد ان کے اندر رہے, اور انشاءاللہ رہے گا. اس حوالے سے جب 2 عدلیہ کے اعلیٰ ترین شخص, اور اس کے علاوہ اگر ہم چلے جائیں تو ایک اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس ہیں آپ کے سامنے جو انہوں نے دی ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ اعلیٰ جج حضرات ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی باتیں کہتے ہیں جو سب اس طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں مناسب ترین طریقہ کار یہ ہے کہ خود ہماری جو اعلیٰ اور عرفہ عدالت ہے وہ ایک ایسا کوئی جوڈیشل کمیشن قائم کر دے جو ان تمام سٹیٹمنٹس کو اینالائز کرے, ایویڈنس جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے, اور اس کے بعد ونس اینڈ فار آل ہم اس ڈیبیٹ کو بند کرتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملکی مفاد میں نہیں ہے کہ ہماری عدلیہ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے اور کوئی شخص اٹھے. جی فرمائیے سر. ایک سوال ذہن میں بہت کھٹک رہا ہے, میں مختلف تجزیہ کاروں سے بھی پوچھ چکی ہوں, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح رانا شمیم صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نون لیگ کے ہیں, نون لیگ کے اتنے ہی وہ نون لیگ کے وفادار تھے یا نون لیگ کے اگر بندے تھے, تو یہ آڈیو کلپ اب جا کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ 2018 کے اگر انتخابات میں سامنے آتا تو نون لیگ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا, اس وقت سامنے نہیں آیا, اب سامنے آیا ہے. اس کے سارے بیچ میں جو وقت ہے, کیا لگتا ہے آپ کو اس میں کیا سیاست ہوگی؟ نہیں دیکھیں, یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ
کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ کسی پارٹی کا تھا؟ اگر کسی تجزیہ کار نے یہ کہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ذرا نہیں یہ جو ہمارے جو رہنما کہہ رہے ہیں جی یہ ان کے منتخب کردہ تھے، ان کے لگائے ہوئے جج تھے، چلیں جی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بالفرض انہی کے تھے، تو یہ اس وقت کرتے ہیں نا۔ نہیں ہم مان نہیں سکتے نا اس چیز کو، لیکن سر چلیں ٹھیک ہے وہ نہیں تھے، اب اگر یہ وہ آڈیو کلپ ابھی دے رہے ہیں تو اگر وہ 2018 کے الیکشن میں دیتے تو کیا پاسبل نہیں تھا کہ نون لیگ کے ووٹرز کی، ان کے سپورٹرز کی تعداد اور بڑھ جاتی اور وارم اپ ہو جاتے کہ نہیں بھائی اگر یہ نون لیگ کو گرانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کا کلپ ہے، مطلب یہ جان بوجھ کے نواز شریف کو اور مریم نواز۔ آپ مجھ سے کیا سوال پوچھ رہی ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو کلپ ابھی آیا ہے اگر یہ کلپ 2018 کے انتخابات میں آتا تو نون لیگ کو اس کلپ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا؟ اب میں اس کے بارے میں کیا کومنٹ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ تو وہ جج صاحب ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب جو ہے وہ اس کو ریلیز کریں۔ سر یہی تو پوائنٹ ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو پھر تو جو آپ کہہ رہی ہیں بات ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ 18 میں وہ ریلیز کر دیتے تو نون لیگ کو فائدہ ہوتا، بالکل، لیکن کیونکہ وہ ان کا تعلق نہیں ہے اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا جب تو انہوں نے کیا۔ بیکاز دیکھیے ہم ہر شخص کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیا مجبوریاں تھیں ان کے سامنے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کب ان کو پبلک کر لیں۔ لیکن میں آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دینا چاہوں گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یعنی کسی جج کا اگر اپوائنٹمنٹ کسی حکومت کے دور میں کیا جائے تو کیا وہ اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو کیا جو جج ہر دفعہ جب کبھی بھی کسی جج کی تعیناتی ہوتی ہے، کسی جنرل کی تعیناتی ہوتی ہے یا کسی بھی جو ہمارے وفاقی اداروں کی تعیناتی ہوتی ہے تو اس وقت کوئی نہ کوئی تو وزیر اعظم ہوتا ہے نا ملک کا، تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ جو جنرل صاحب چیف بنے ہیں کسی ایک حکومت کے ان کا اس سے تعلق ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ سینیورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کون ایک پورا میکینزم بنا ہوا ہے۔ ہماری عدلیہ کی اپوائنٹمنٹس بھی ایک لا ہے، جس کے ایک قانون ہے جس کے تحت ان کی ایج کے مطابق جو بھی ریٹائر ہوتے ہیں نیکسٹ لائن جو ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ وہ ذرا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے جو قوانین اور جو ریگولیشنز اس کو دوبارہ سے پڑھ لے تو اس کا یہ جو ذہن کا یعنی کشمکش ہے اس سے وہ آزاد ہو جائے گا، ابہام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ عدلیہ کے اندر اپوائنٹمنٹس انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، وہ کسی پارٹی سے منسلک عدلیہ نہیں ہوتی۔ یہ تو بیسک ہمارے آئین کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ، پارلیمان اور ایگزیکٹو یعنی حکومت، یہ تین علیحدہ ستون ہیں ریاست کے، ان کے درمیان آپس میں سیپریشن آف پاور ضروری ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک سے دوسرے کو لنک کر دیں۔ ان کے اندر جب تک یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تب ہماری وفاق کا نظام چلے گا، یعنی پارلیمان انڈیپینڈنٹ ہے، ایگزیکٹو جو ہے یعنی حکومت وہ ایک سیپریٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو لیجسلیچر ہے جو ہماری جوڈیشل ادارے ہیں وہ ہماری عدلیہ ہیں۔ یہ ہماری بنیادی ڈھانچہ ہے ہمارے ملک کے آئین کا، ان کے درمیان جو ہے وہ سیپریشن وہ بہت ضروری ہے، اس کو کہا جاتا ہے ڈاکٹرین آف سیپریشن آف پاورز، تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بڑی اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ، لیکن یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور مزید کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ سے تجزیہ لیں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو، اللہ حافظ۔